السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، زکوٰۃ کے مسائل کا درس جاری ہے۔ زکوٰۃ کے جو اہم اور ضروری مسائل تھے ان میں سے چند کا تذکرہ ہو چکا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنی مقدار پر فرض ہے، کس کس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے، زکوٰۃ کتنی مقدار میں ادا کی جائے۔ یہ تقریباً اکثر مسائل بیان ہو چکے ہیں اپنے اس درس میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، اس کے متعلق ایک مختصر خاکہ رہ گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، یعنی زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی ہے، اس کی بھی معلومات رکھنا ضروری ہے۔ اصل میں آج کل اکثر ہوتا کیا ہے، اتنی تو معلومات ہو گئی کہ زکوٰۃ فرض ہے اور ہم مالک نصاب ہو گئے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس نکال کر کے کسی کو بھی دے دیں تاکہ ہماری جان چھوٹے، ہمارے مال کی زکوٰۃ نکل گئی، ہم بری الذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک چیز خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ زکوٰۃ دینے کے وقت آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، اور اس کو آپ نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ حکم یہ ہوگا کہ پھر دوبارہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اس لیے مصارف زکوٰۃ کا علم رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء مساکین کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جو اس کام پر مقرر ہیں، اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے، اور گردن چھڑانے میں، اور تاوان والے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کے متعلق یہ آیت بالکل صاف اور واضح ہے کہ مصارف زکوٰۃ یعنی جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ 7 مصرف ہیں۔ نمبر 1، فقیر۔ فقیر کی تعریف اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کئی بار، اس کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں فقیر وہ ہے جو مالک نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم موجود نہیں ہے، وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک ضروری امر اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ وہ فقیر مسلمان ہو، سنی صحیح عقیدہ ہو۔ اگر غیر مسلم ہے، بد مذہب ہے، تو وہ فقیر شریعت کی نظر میں وہ بھی فقیر معتبر نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے فقیر جو کہ مسلمان ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ مالک نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم نہیں ہے۔ جیسے آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تقریباً 44,700 کچھ ہے، تو اگر کسی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، 44,000 سے کم ہے،
تو وہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں فقیر کہلایا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اگر زکوٰۃ دینا ہے، نکالنا ہے، تو پہلے دیکھیں کہ رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں کوئی ایسے ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں فقیر ہو چکے ہیں، تو پہلے انہیں دیا جائے، اور پھر اگر رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے، سب کے سب الحمدللہ اچھی حالت میں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، تو پڑوس میں دیکھیں، پھر محلے میں دیکھیں، پھر شہر میں دیکھیں، اس طرح سے جہاں مستحق موجود ہے وہاں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی شرط یہ ہوئی فقیر۔ مسکین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقراء اور مساکین، فقیر تو یہ، اور مسکین جو اس سے بھی کم درجہ کا ہو گیا۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس، وہ مسلمان فقیر کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے، اس پوزیشن میں آ گیا ہے تو وہ مسکین کہلاتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کون مسکین ہوگا۔ مسکین تو آج پایا جانا میرے خیال سے بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ معمولی جو عام طور پر بھیک مانگنے والے فقیر جو کہلاتے ہیں، ان کے پاس بھی جب بھی دیکھا جائے تو اچھا خاصا کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، اور 10-20 ہزار روپے ان کے پاس موجود رہتے ہیں، تو یہ مسکین تو نہیں ہوئے۔ البتہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار نہیں ہے تو وہ فقیر کہلائے، ایسی صورت میں ان کو دے سکتے ہیں، تو فقیر ہو یا مسکین ہو۔ عامل، عاملین، یہ اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جن کو مقرر کیا جاتا تھا زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے، ان کو عاملین کہا گیا، تو یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق کہلائے۔ رقاب، گردن آزاد کرنا، آج کے دور میں یہ صورت نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں غلامی کا سلسلہ چلتا تھا، غلام بنا لیے جاتے تھے، کسی نے غلام خریدا ہے تو اب وہ غلام کو آزاد کرنا ہے، تو اس کی آزادی کے لیے، گردن چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی تھی۔ غارم، قرض دار، یعنی وہ مسلمان کہ جو قرض میں مبتلا ہو گیا، اب اس قدر اس کے اوپر قرض آ گیا، قرض کا بوجھ، کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بچی نہیں ہے، اتنا قرض ہے، یا اگر قرض ادا کرتا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوگی، تو وہ شخص بھی مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ کبھی کبھی کچھ لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ اچھا خاصا تندرست توانا ہے تو اس کو نہیں دینا، ایسا نہیں، تندرست ہے لیکن اگر وہ قرض دار ہو گیا، جیسا کہ آج کل بہت سارے ایسے کہ ہے اچھی حالت میں تھے، تندرست ہے، توانا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشان، لیکن اچانک جو ہے وہ لاس ہو گئے، نقصان میں آ گئے، قرض دار ہو گئے، تو اب قرض کا بوجھ آ جانے کی صورت میں بھی وہ مستحق زکوٰۃ ہیں۔ اگر اپنے رشتہ دار میں، اپنے دوست و احباب میں، پہچان میں کوئی ایسے آپ کو نظر آئیں کہ واقعی وہ قرض کے بوجھ سے بالکل ہی دبے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، یہ چھٹا مصرف ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جہاں پر اللہ کی راہ میں دینے کی ضرورت ہو، جیسے جہاد کے لیے مجاہدین جا رہے ہیں اور مجاہدین کو اللہ کی راہ میں جہاد میں جانے کے لیے کچھ تیاریوں کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، یہ فی سبیل اللہ سے مراد ہے۔ ورنہ یوں اگر فی سبیل اللہ کو عام رکھا جائے تو دین کے جتنے بھی کام ہیں سب فی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرنا وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو اگر کوئی دینی کاموں کے لیے کوئی ایسی صورت اختیار کرے کہ وہاں حل شرعی کے بعد زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہوا، جیسا کہ مدارس میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مدارس اہل سنت میں، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مدرسہ خود یہ فقیر یا وہ ایک شخص نہیں ہے، بلکہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے وہ طلباء جو مستحق ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، پھر وہ مالک بن کر کے پھر وہ ادارے کو واپس کرتے ہیں، تو اس رقم کے ذریعے ادارے کے، مدرسے کے دیگر اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی مدارس اہل سنت میں دینا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس میں درست ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فی سبیل اللہ کا بھی حکم رکھتی ہے۔ مگر یہاں جو فی سبیل اللہ فرمایا گیا وہ خاص طور پر
جو جہاد میں جانے والے مجاہدین اسلام ہیں ان کے لیے۔ آخری ہے ابن سبیل۔ ابن سبیل سے مراد راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا سے مراد یعنی مسافر جو سفر میں نکلا ہوا ہے، اگرچہ گاؤں میں وطن میں اس کی اچھی حالت ہے، لیکن اب سفر میں آ گیا تو اب وہ تکلیف میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر مسافر ہو جانے کے بعد اس کو زکوٰۃ کی رقم دینے میں یہ ہے، پہلے تو خود اس مسافر کو اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ سفر خرچ کے لیے کافی ہے، جو بھی کھانے پینے کے اخراجات ہیں سب ہو سکتے ہیں، تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے، اس کو زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے کہ میں مسافر ہوں میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں، ایسا نہیں، اس کو مانگنا حرام ہے جب اس کے پاس موجود ہے۔ اگر مسافر اس پوزیشن میں آ گیا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی رقم نہیں رہ گئی، سفر خرچ کے لیے نہیں ہے، ٹکٹ کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ مسافر اگرچہ گاؤں میں وطن میں اس کے پاس اچھی خاصی حالت ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب حالت سفر میں وہ پریشانی میں آ گیا، تو اس مسلمان مسافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں سے ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں جن مصارف کا تذکرہ تھا ان کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی حدیثوں کی روشنی میں جو ثابت ہے، فقہاء کرام نے جو فرمایا فقہ کی روشنی میں، زکوٰۃ کس کو نہیں دی جا سکتی، جو ابھی مصارف ہم نے بیان کیے مستحق، اس کے علاوہ یعنی جو مستحق نہیں ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز تو یہی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فقیر ہونا چاہیے، مسلمان سنی سوی العقیدہ فقیر۔ فقیر کا مطلب کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اتنی رقم نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ فقیر ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دینا ہے ہم کو، کیونکہ اکثر جو آنے والے آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں رشتہ دار میں یا غیر رشتہ دار میں، اب ہم کیسے جانیں کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں، ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اتنی رقم ہے یا نہیں، کیا معلوم؟ اس کے لیے حکم یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ ظاہری حال اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اور اس کے ظاہری حال کو ہم نے دے کر کے ایک نیک گمان کے ساتھ، کیونکہ مسلمان ہے تو اس کے متعلق نیک گمان ہی رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مانگ رہا ہے، محتاجی کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ظاہری حال سے ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ محتاج ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، اسی نیت سے ہم نے زکوٰۃ دے دی تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مستحق نہیں تھا، بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا، تب بھی ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور وہ لینے والا جو ہے وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ جو مستحق نہیں ہے اس کو مانگنا ہی حرام ہے۔ مانگنے کے متعلق اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جس کے پاس ہے اور پھر بھی مانگ رہا ہے تو وہ اس کا مانگنا اس کے لیے حرام ہے، گناہ ہے۔ خاص طور پر مسجد میں آ کر کے کچھ لوگ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، اس کو کئی بار ہم نے منع کیا، لیکن اب جن بھکاریوں کو عادت بن گئی ہے وہ کہیں بھی مانگتے ہیں، مسجد میں بھی آ کے۔ مسجد میں مانگنے کا اتنا اہم مسئلہ ہے، فقہاء کرام نے ذکر فرمایا، بہار شریعت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد میں اپنے لیے کسی سے سوال کرنا، مانگنا یہ حرام ہے، اور اس کو دینا بھی ناجائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ بیچارہ پریشان حال ہے، مانگ رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، مسئلہ انہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم نے کبھی بہت سختی سے ڈانٹا کہ مسجد میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے، بندوں سے نہیں مانگنا ہے۔ اس لیے مسجد کا خاص حکم رکھا گیا کہ مسجد میں کوئی بھی اپنے ذاتی کا اپنے لیے وہ کسی دوسرے سے سوال نہ کرے، دوسرے سے نہ مانگے، یعنی مسجد میں بھیک نہ مانگے۔ تو مسجد میں بھیک مانگنے والے کو دینا بھی حرام ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد میں اگر کسی نے بھیک مانگا، اس کو کسی نے دے دیا، تو ایک کے بدلے میں 70 دینا پڑے گا، تب کفارہ ادا ہوگا۔ 1 روپیہ دیا ہے تو 70 روپے اور آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا، تب اس گناہ کا کفارہ ادا ہوگا۔ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ کبھی حمایت کرتے ہیں کہ کیوں منع کر رہے ہیں۔ جو ہم نے منع کیا وہ شرعاً حکم ہے، اس کے لیے منع کیا، اس لیے آپ حضرات بھی، کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو اسے فوراً روک دو، مانگنے مت دو۔ اگر مانگنا ہی ہے، اس کو واقعی وہ پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ مسجد کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کے وہاں سے لوگوں سے مانگ سکتا ہے۔ مسجد کے اندر مانگنا منع ہے، تو انہیں بتا دیا جائے
مسئلہ بتا دیا جائے کہ مسجد کے اندر بھیک مانگنا یہ منع ہے، اس لیے آپ گیٹ کے پاس باہر جو ہے وہاں کھڑے ہو کر کے لوگوں سے اگر ضرورت ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کے متعلق بھی بڑی تفصیلات ہیں کہ جس کے پاس، یہاں تک فقہا نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو اس کو مانگنا نہیں چاہیے۔ ایک وقت کا کھانا ہے تو اب مانگنا نہیں، اگر وہ یہ پوزیشن میں آ گیا کہ اب اس کے پاس ابھی کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ پوزیشن ہے، تو وہ مانگ سکتا ہے، کیونکہ اب اس کو اپنی غذا کے لیے انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ یہاں تو عام طور پر ایسے ہوتے نہیں ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے وہی مانگنے آتے ہیں۔ اب یہاں سے زکوٰۃ کے متعلق رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ تو آپ نے جان لیا کہ فقیر ہو تو اس کو دے سکتے ہیں۔ فقیر کا مطلب جو مستحق زکوٰۃ ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے یا اس سے اتنی رقم سے کم ہے، وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے۔ لیکن اب رشتہ داروں میں جیسے ماں باپ کو اولاد زکوٰۃ دے سکتی ہے کہ نہیں، شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے کہ نہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتی ہے کہ نہیں، یہاں پر حکم شرع یہ ہے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول کا مطلب یعنی اوپر جتنے بھی ہیں، باپ، دادا، پردادا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی جیسے خود ہم اپنے والد کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، یا والد اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا چاہیں نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے گا، ادا نہیں ہوگی۔ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ کبھی کبھی یہ بھی خواتین کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ کاروبار میں لاس ہو گئے اور بالکل پوزیشن خراب ہو گئی، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، لیکن ہمارے پاس زیور ہے، ہماری زکوٰۃ نکل رہی، تو کیا ہم یہی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے شوہر کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہاں تو ان کو واقعی اگر جیسے بیوی کو اپنے شوہر کی مدد کرنا ہے تو وہ اپنے جائز رقم سے، یعنی زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی اس کے پاس زیور ہے یا پیسہ ہے تو وہ اس کے ذریعے مدد کرے زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے۔ اسی طرح سے اولاد اگر اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا چاہے تو ایک طرح سے یہ ایک عیب شمار ہوگا، یعنی ان کی خفت ہوگی کہ جن ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی، اور ہم ان کی مدد کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، خود ہی دل کو اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، جو ہمارے پاس مال ہے اس کا میل نکل رہا ہے 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپے وہ میل ہے۔ تو اپنے والدین کی خدمت اگر ہمیں کرنا ہے، مدد کرنا ہے، تو اپنے مال کے میل سے، لہٰذا یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے شرعاً بھی منع ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ کی رقم نہ دے، زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے نہیں۔ اگر واقعی ان کو ضرورت ہے اور پریشان حال ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے، تو اولاد کو تو ویسے بھی ان کی مدد کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے ذریعے نہیں، جو خود کمائے، جو اپنا حلال مال ہے، پاکیزہ مال ہے، اس کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی مدد کرتا رہے۔ اور ماں باپ کا معاملہ تو اتنا اہم ہے کہ اگر وہ کہیں نہ کہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے سوچتے ہیں ماں باپ ابھی کہتے نہیں ہیں تو کیا ضرورت ان کو دینے کی، بلکہ ماں باپ کچھ ایسے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے کہتے نہیں، حالانکہ کبھی کبھی انہیں بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو اولاد کو خود جو ہے ان کے ہاتھ میں رکھ دینا چاہیے۔ جو بھی کمائے یا جاب میں جو سیلری آئے، تنخواہ آئے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس رکھ دینا چاہیے، وہ مانگے نہ مانگے ان کی خدمت ہوتی رہنی چاہیے۔ پھر کب موقع ملے گا؟ آج زندہ ہیں، سامنے ہیں، موقع مل رہا ہے، دنیا سے جائیں گے تو کیا موقع ملے گا؟ کچھ نالائق اولاد ایسی ہے کہ ماں باپ خود اچھی خاصی تنخواہ پاتے ہیں، سیلری پاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو ایک پیسہ نہیں دیتے، وہ بہت بڑے نالائق ہیں اور وہ بہت بڑے محروم ہیں دنیا میں، ان کو کبھی ترقی نہیں ملے گی، اور پھر ان کی اولاد ان کے ساتھ ویسے ہی کرے گی، کیونکہ آج اچھی حالت میں ہے، تندرستی ہے، توانائی ہے، جسم اچھا ہے، سلامت ہے، کیا بھروسہ ہے چند دنوں کے بعد بیمار ہو گئے تو پھر کون سہارا؟ اولاد کے بھروسے پہ۔ جنہوں نے اپنی ماں باپ کی خدمت کی ہے، ماں باپ کے لیے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بھی ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ اب یہاں وہ حضرات جو خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ خاندان بنو ہاشم جن کو یہاں پر ہم سادات کہتے ہیں، فاطمی،
حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے جو سادات ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آل کو مال کے میل سے پاک رکھا، اللہ نے میری آل کو پاک رکھا ہے، تو مال کا میل ان کو نہ دیا جائے۔ واقعی آپ کی نظر میں سادات کرام جو آل رسول ہیں ایسے ہیں کہ وہ واقعی دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں، اور ان کی پوزیشن ایسی ہو چکی ہے کہ اب ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تو اب زکوٰۃ کی رقم سے نہیں بلکہ اپنے پاس جو ہے جو 97.5 ہے اس میں سے ان کی مدد کی جائے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے جو ہمارے زکوٰۃ کے نکل گئے، 97.5 تو ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں سے ان کی مدد کی جائے اور ان کی حاجت پوری کی جائے۔ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ آل رسول کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی ابھی چند چیزیں رہ گئیں کہ باپ دادا، اسی طرح سے نانا نانی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور والد یا دادا اپنے بیٹے پوتے پڑپوتے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیٹے اگر واقعی وہ ضرورت مند ہیں، ان کی حاجت ہے، تو وہ ان کی کفالت اگر کر رہے ہیں تو دیتے رہیں جب تک کہ ان کی کفالت میں ہیں، اور زکوٰۃ کی رقم وہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ باپ ماں دادا دادی، باپ ماں اپنی اولاد کو یا دادا دادی اپنے پوتے پوتیوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، بلکہ اس کے علاوہ سے ان کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، بہو اور داماد کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے سسر باپ اپنے بیٹے کو تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن بہو، کیونکہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہو گھر میں موجود ہے، یا بیٹے کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے اور میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں، تو بیٹے کو نہ دے لیکن بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی سسر اپنی بہو کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے داماد جو ہے وہ اپنے سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں بظاہر وہ بیٹا ان کو عرف میں مانتے ہیں لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس لیے داماد جو ہے وہ اپنے سسر کو یا ساس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوتیلی ماں ہے یعنی جو ہماری حقیقی ماں نہیں ہے، حقیقی جو ماں تھی ان کا انتقال ہو گیا، والد نے دوسری شادی کر لی، پھر والد کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ ماں موجود ہیں جن کو ماں ہی کہتے ہیں، وہ سوتیلی ماں ہیں اور وہ مستحق ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ سوتیلے باپ کہ جیسے کہ حقیقی ماں موجود ہے لیکن ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے ہیں جو ان کی ماں سے انہوں نے نکاح کر لیا ہے، تو وہ سوتیلے باپ کہلائے، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ صحیح تندرست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو، مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں۔ یعنی صحیح تندرست کا مطلب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تندرست ہے، صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں، لیکن وہ قرض دار ہو گیا یا مسافر ہے، حالت سفر میں اس کے پاس کچھ رہ نہیں گیا، تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ تندرست ہے، توانا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں شریعت کی نظر میں وہ مستحق ہو چکا ہے۔ اب ایک آخری اس سلسلے میں کہ کبھی کبھی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ گھر میں کام کاج کرنے والے، جیسے کام کرنے والی بائی ہے یا دکان میں کام کرنے والے نوکر ہیں، تو ان کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ کام کرنے والی بائی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر مسلمہ ہے، تو غیر مسلم ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ آپ کے گھر میں نوکر یا نوکرانی ہیں یا دکان میں کام کر رہے ہیں یا کھیت میں کام کر رہے، اگرچہ وہ نوکر ہیں، آپ کے سالوں سے آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے ایک تو فقیر اور دوسرے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ بھی جو عام طور پر لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں، ہم دکان میں بیٹھے ہیں، بہت سارے جو ہے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، پتہ نہیں کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم، تو اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا چاہیے،
کیونکہ عام طور پر آنے والے بہت سارے غیر مسلم بھی جو ہے وہ اسی شکل میں آتے ہیں، یا بہت ساری غیر مسلمہ نقاب پہن کر کے آتی ہیں۔ تو جب اس بات کا ہم کو علم ہے کہ اس میں جو ہے وہ غیر مسلم بھی آتے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم ہم بانٹ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہو ہماری زکوٰۃ رہ جائے، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ تو ایسے موقع پر الگ سے کچھ چلر رکھ کر کے وہ عام طور پر جیسے دیتے ہیں دیتے جائیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم الگ سے، جن کے بارے میں پوری طرح سے تحقیق معلومات ہے کہ یہ مسلمان فقیر ہے، اسی کو دے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ ایک مسئلہ زکوٰۃ کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صاحب زکوٰۃ کی رقم سے کھانا بنا کر کے کھلا دینا چاہیں، جیسے کہ کبھی کبھی کچھ حضرات سوچتے ہیں کہ کہاں پیسہ بانٹتے بیٹھیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بریانی پلاؤ بنا کے، کھانا بنا کے سب کو تقسیم کر دیں گے، کھانا کھلا دیں گے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کھانا کھلانا ایک طرح سے یہ ہبہ کرنا ہوا، یعنی پوری طرح یہ کھانا کھلا رہے ہیں مگر مالک بنانا نہیں ہوا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کچھ راشن خرید کر کے یا کھانا ہی بنا کر کے کسی ایک کو مالک بنا دیا کہ بھئی یہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ لے جائیں، چاہے وہ کھائیں کہیں یا وہ لے کے دوسرے کو دے دیں، ہم نے مالک بنایا، تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ جو عام طور پر ہم بلا کے کھلا رہے ہیں یا افطار پارٹی کر رہے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت سارے جو اہل ثروت ہیں، اہل دولت ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ افطار پارٹی بھی ہو جائے اور ادھر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، تو اس سے زکوٰۃ ان کی ادا نہیں ہوگی۔ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ افطار پارٹی یا جو کھانا کھلانے کا ایک طریقہ عام طور پر رائج ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مالک بنانا شرط ہے، جب تک مالک نہیں بنائیں گے ادا نہیں ہوگا۔ اب اس میں مالک بنانے کی صورت یہ ہے، جیسے راشن آپ نے خرید لیا اور جو بھی مستحق آیا اس کو آپ نے دے دیا، ایک پورا کٹس بنا کر کے یا تول کر کے یا جیسا بھی آپ نے اس کو دے دیا، تو اب یہ مالک بنانا ہوا، اب وہ چاہے خود کھائے یا کسی دوسرے کو دے۔ کپڑے تقسیم کرنا، کہ جیسے کپڑے کے تھان آپ خرید کر کے لائے یا ریڈی میڈ کپڑے لا کر کے آپ نے رکھے، اب اس کو آپ دے رہے ہیں، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے حضرات اس طرح سے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ یہ ادا صحیح ہو جائے گی۔ جیسے کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑا ہی اپنے پاس موجود ہے، تو رقم دینے کے بجائے کپڑا دینا چاہیں تو جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے اتنی رقم کے کپڑے اگر دیں گے تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جن کی راشن کی دکان ہے، وہ قیمت کے بجائے، روپے کے بجائے راشن ہی تقسیم کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بس یہ ہے کہ ان کو قیمت کا پورا حساب لگا لینا ہے کہ میری، جیسے مثال کے طور پر 50,000 میری زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو اب 50,000 کا راشن خرید کر کے وہ تقسیم فقراء میں، مساکین میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کپڑے تقسیم کریں تو بھی زکوٰۃ ادا ہوگی، یا اسی طرح سے کچھ ایسے سامان کا ہم کاروبار کر رہے ہیں کہ جو جس کو بھی دیں گے وہ اس کے کام آئے گا، تو اس کو بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے۔ جیسے کرسی ٹیبل وغیرہ ہیں، تو کسی کو مستحق ہے اس کو دیں گے تو اس کے ذریعے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ کی رقم لے کر کے بیٹھے رہے، کوئی آیا نہیں اور زکوٰۃ ہم پر فرض تھی، زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے آیا نہیں، تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اس انتظار میں کہ اگر زکوٰۃ کا مستحق آئے تو ہم دیں گے، تو تھوڑا سا تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاخیر بلا عذر بلا ضرورت کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اگر ہم زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے رکھے ہیں کہ مستحق آئے گا تو دیں گے، تو اس میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر مستحق موجود ہے اس کے باوجود ہم زکوٰۃ نکال کر کے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے، کیونکہ جب کوئی چیز فرض ہو جائے تو اسے فوراً ادا کر دینا یہ ضروری ہے، اس میں تاخیر نہ کریں۔ بہت سارے جو ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم لیتے ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ، ان ٹرسٹ کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے یا نہیں؟ ویلفیئر ٹرسٹ اگر واقعی وہ زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، مستحقین تک یعنی جو مسلمان فقیر مالک نصاب نہیں ہے اس تک وہ زکوٰۃ کی رقم پہنچاتے ہیں، تو اس ٹرسٹ کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور اگر ان کے یہاں کوئی نظام نہیں ہے، بس ان کے یہاں بس ایسا ہے
کہ جو بھی آئے اس کو دیتے رہتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے ٹرسٹ ایسے بھی ہیں کہ اس میں مسلم غیر مسلم اس کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف بیماری کے علاج کے لیے ہاسپٹل کی فیس دے دیے، اسکول کی فیس دے دیے، بس اس طرح سے وہ ٹرسٹ کام کرتی ہے، تو وہاں زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹرسٹ کو بھی یہ چاہیے، اس ٹرسٹ کے جو ذمہ دار ہیں، ٹرسٹیان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ الگ رکھ کر کے اس کو صحیح مصرف میں ادا کریں، جو مستحق جن کو فرمایا گیا ہے قرآن و حدیث میں، انہی تک وہ زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر انہوں نے مستحق تک نہیں پہنچایا تو دینے والا اس سے زیادہ گنہگار وہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کو ہم نے ذمہ دار بنایا تھا، وکیل بنایا تھا کہ مستحق تک پہنچائیں، لیکن انہوں نے مستحق تک نہیں پہنچایا تو وہ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے دینے سے پہلے یہ کہہ کر کے دیں، اگر کسی ٹرسٹ میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ان کو بتا کر کے دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، صحیح مستحق تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ قبول کرتے ہیں کہ ہاں ہم صحیح مستحق تک پہنچاتے ہیں، تب تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر وہ ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، بولے بھائی ہم اتنا خیال نہیں کر سکتے، عام طور پر ہم کو بانٹنا رہتا ہے، تو پھر وہاں زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، یہی بہتر ہے۔ زکوٰۃ کے جو اہم اور ضروری مسائل تھے ان کو ہم نے پیش کر دیا، انشاءاللہ پھر اگر کچھ مسائل آتے ہیں، سوالات آتے ہیں تو ان کو بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب کل سنڈے بعد نماز ظہر انشاءاللہ درس ہوگا، مولانا حافظ محمد اشرف مصباحی صاحب جو تراویح سنا رہے ہیں ان کا درس ہوگا۔ پھر منڈے سے یعنی دوشنبہ سے انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے چند ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے، جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں ان کے لیے بھی، اور اعتکاف کے فضائل اور مسائل کی معلومات بھی سب کو ہو جائے۔ انشاءاللہ دوشنبے کو انشاءاللہ موقع ملا تو وہ اعتکاف کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو دور فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہو گئے انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا اللہ یا رحمن الرحیم، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دشمنان اسلام یہود و نصارہ مسجد اقصی بیت المقدس پر غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے تمام قبضے کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ان کے اقتدار کا خاتمہ فرما دے، ان کی طاقت کو پارا پارا فرما دے۔ یا اللہ ان کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما، ان کی کارروائیوں کو ناکام فرما، انہیں خائب و خاسر فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، مسلمانان عالم کے جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج کی جو